السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اکثر ایسے لوگ بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں جو کہ عامل ہوتے ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی صورتیں جیسے سورہ مزمل، سورہ جن، سورہ یاسین شریف وغیرہ کے بھی چلے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بھی زکاتیں دی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان پہ کوئی روحانی اثرار یا کوئی ایسے مشاہدات یا کوئی کسی قسم کا کوئی روحانی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوتا، اور پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس سے بڑھ کر عمل کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی صورتیں کہ جن کو عملیات کے اندر یوں سمجھ لیں کہ یہ ساری روحانیت کی سرخیل صورتیں ہیں کہ جو ان کے عامل ہوتے ہیں وہ عملیات کی دنیا کے بادشاہ کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو کچھ اس کے روحانی فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ آج میں اس بات پہ روشنی ڈالوں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دراصل پہلے کے عاملین اور بزرگان دین جب بھی کسی شاگرد کو یا کسی معتقد کو عملیات کی فیلڈ میں لاتے تھے، چلہ کشی کی فیلڈ میں لاتے تھے، روحانیت کی فیلڈ میں لاتے تھے، تو پہلے اس کی روحانی تربیت کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ ذکر، اذکار، مراقبوں کے ذریعے ایک روحانی باطنی تربیت کرتے تھے تاکہ سالک کا، مرید کا یا شاگرد کا باطن جاگ جائے اور اسے باطنی چیزیں محسوس کرنے کی طاقت حاصل ہو جائے، یا اس میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے کہ وہ روحانیت کو ایکسپٹ کر سکے۔ تو پہلے اس کی وہ تربیت کرتے تھے، لیکن بنسبت ماضی کے حال میں یوں ہے کہ بھائی آپ فون پہ اجازت مانگ رہے ہیں، عمران صاحب ہم کو یہ عمل کرنا ہے، ہم کو فلاں عمل کرنا ہے، آپ اجازت دے دیجئے، اور میں نے بھی بولا ہاں ٹھیک ہے کر لو۔ اب جو صاحب عمل کر رہے ہیں ان کی روحانیت بیدار نہیں ہے، اور وہ ابھی وہ بسم اللہ تو انہوں نے پڑھی نہیں ہے اور شروع ہو گئے ہیں سورہ مزمل کے عمل بننے کے لیے عمل پڑھنا شروع ہو گئے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے 0/0 کہ وہ ایک بنیادی چیزوں سے ناواقف ہیں اور ان کے اندر کوئی روحانی قابلیت بھی نہیں ہے، اور وہ اتنے بڑی صورت کا جو ہے چلہ کرنے بیٹھ گئے، تو ان کو وہ فوائد یا وہ ثمرات یا وہ مشاہدات حاصل نہیں ہوتے جو کہ ہونے چاہیے۔ دیکھیے دنیا کا نظام ہے، ہر چیز اسٹیپ ٹو اسٹیپ ہوتی ہے، یعنی آپ ایک دم سے آخری سیڑھی پہ اوپر نہیں جا سکتے، آپ کو پہلی سیڑھی پہ پیر رکھنا پڑے گا، پھر دوسری پہ، تیسری پہ، اس طرح چلتے چلتے آپ آخری اپنی منزل تک پہنچو گے۔ یہ ایک قدرت کا اصول ہے، اس اصول سے ہٹ کر جو چلے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، جو جمپ لگانے کی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ گرے گا ہی، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو دوستو اس فیلڈ کے اندر یہ سمندر ہے، روحانیت کا سمندر ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت بڑا دماغ چاہیے، بہت ساری عقل چاہیے۔ کہتے ہیں نا ایک رتی علم کے لیے جو ہے نا 1 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کچھ لوگ سورہ مزمل کا ہی آپ عمل لے لیں، عمل کرتے ہیں اور پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی 117 بار اتنے دن تک پڑھنا ہے، یا 40 دن تک جو ہے 60 بار روزانہ پڑھنا ہے، یا 360 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے جو پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے اس کا صدقہ نکالنا ہے، اس کا صدقہ نکالنا ہے تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، جلالی اعمال ہے۔ سورہ مزمل کے پیچھے صرف موکلات ہی نہیں ہیں، یعنی فرشتے نہیں ہیں یا موکلات نہیں ہے، اس کے پیچھے جنات کے بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اس کے ہر آیت پہ ایک موکل ہے، ایک جن ہے، ایک جنوں کا سردار ہے۔
یہ اتنی طاقتور صورت ہے. شہنشاہ جنات کی حاضری بھی اسی صورت سے ہوتی ہے، اس صورت کی ایک آیت سے ہوتی ہے. تو بڑے بڑے سردار ہیں اس صورت کے پیچھے جن کی ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی پریشانیاں ختم کریں. تو ایسی جلالی صورت کو پڑھتے وقت آپ خالی یوں ہی بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا جلال کی کئی لوگ تاب نہیں لاتے، کئی لوگوں کو جسم کا خون خشک ہو جاتا ہے، اتنی گرمائش پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جب وہ مخلوق آنا شروع ہوتی ہے تو شدید حدت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حدت کو برداشت کرنا عام انسان کا کام نہیں ہے. اگر واقعی صحیح اجازت آپ کو ملی ہو تو، بشرط یہ کہ آپ کو صحیح اجازت ملی ہوئی ہو اور آپ کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے اندر صدقات دے دیتے ہیں تو یہ حدت میں کمی آ جاتی ہے، اور آپ ان جو ہے ان کی گرمائش سے اور اس جلال سے آپ کافی حد تک بچ جاتے ہیں، آپ کے اندر برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. صدقہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. صدقہ جو ہوتا ہے وہ جسم کی گرمی کم کرتا ہے، حدت جسم کے اندر جو گرم لہریں پیدا ہوتی ہیں. دیکھیں انسان پہ جب جادو ہوتا ہے یا انسان پہ نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں یا انسان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی روحانی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے اوپر حدت کی صورت میں ہوتی ہے. یعنی جادو بھی گرم ہے کیونکہ آگ سے اس کا بہت تعلق ہے، اس میں سب آتشی مخلوق کی استعمال ہوتی ہے جادو میں. ٹھیک، اس کے علاوہ جنات کے اثرات ہیں تو وہ بھی گرمائش ہی پیدا کرتے ہیں. نظر بد ہے تو وہ بھی انسان کے اندر گرمائش ہی پیدا کرتی ہے، اور ان کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی جسم سے گرمائش پیدا ہوتی ہے. گرمائش جسم میں لمٹ سے اوور ہو جاتی ہے، اور صدقہ جو ہوتا ہے اس گرمائش کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، جس سے مریض کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. خاص طور پہ جاندار چیز کا صدقہ، پھر وہ مرض کی شدت کے مطابق ہے، جتنی شدت ہے اتنا بڑا صدقہ دیا جاتا ہے، یا چھوٹا صدقہ ہے تو کئی دنوں تک دیا جاتا ہے. اس کی بھی ایک فلسفی ہے، یہ کسی وقت انشاءاللہ پھر اس پہ بھی اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اور بھی بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات پڑھنے والا جو ہوتا ہے خود سے بھی یہاں جادو زدہ مریض ہوتا ہے، اور اس کے اندر موجود وہ نیگیٹو انرجی جوش مارتی ہے، اسے بھٹکاتی ہے، اس کے دماغ کو بھٹکاتی ہے، اسے بلانے کی کوشش کرتی ہے. وہ تعداد بھول جاتا ہے، زیر زبر پیش بھول جاتا ہے. اچھے بھلے پڑھے لکھے جن کو حفظ ہوتا ہے، جو ایک ایک حرف ایک ایک منزل ایک ایک وقت سے واقف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وقت آنے پہ ان کا دماغ بھی جو کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس لفظ پہ زیر تھا یا زبر تھا یا جزم تھا یا پیش تھا. ایسے بھی ہوتا ہے. انسان کا اپنا ہمزاج بھی اندر جو ہے وہ اسٹرائک کرتا ہے، اندر جو ہے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے سارے معاملات سے بچنے کے لیے صدقہ ضروری ہوتا ہے. جس قسم کے بھی نیگیٹو یا پازیٹو گرمائش ہوتی ہے، صدقے کی چیز اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے. عمل شروع کرنے سے پہلے بھی صدقات دیے جاتے ہیں، عمل ختم کرنے کے بعد بھی صدقات دیے جاتے ہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کسی کو عمل کی اجازت دیتے تو آپ ہدیہ مانگتے. تو بھائی ظاہر ہدیہ اس لیے مانگتے کہ ہم اپنے کو صدقہ دے لیں نا. میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ کو عمل کراتا ہوں، آپ اس کا کوئی غلط یا صحیح کوئی بھی استعمال کرتے ہیں، کسی مریض پہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی نحوست صدقہ مجھ پہ اثر اندازی ہوگی، کیونکہ میرا بتایا ہوا عمل ہے. تو مجھے اپنا صدقہ دینا پڑتا تاکہ میں اس کے ایڈوانس میں اس کا صدقہ دے کر اپنی جان چھڑا لوں. خدا نہ خواستہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ ناجائز کام میں استعمال کر لیتے ہیں، اس کا بار کس کے اوپر ہے؟ تو یہ صدقہ دینے سے اپنے صدقہ دے گے سے بڑے بڑے اعمال کی اجازت دی جاتی ہے. جب تک آپ اس کی قدر نہیں سمجھو گے، اس کا فیض حاصل نہیں کرو گے. صرف پڑھنا ہی جو ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہے. آپ اپنے مقصد کے لیے پڑھ رہے ہو، اس میں آپ کا مقصد ہے، آپ کا اس کے اندر مطلب ہے. آپ پڑھو گے، آپ فائدہ اٹھاؤ گے اس سے. ہم کو اپنے صدقات دینے ہوتے ہیں. اس لیے کافی دوستوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی عمل نہیں بتاتے ہو، صرف باتیں بتاتے ہو. میرے بھائی یہ باتیں کام کی ہیں، عمل تو بہت ہیں، عمل تو بڑے پڑے، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے.
इस वजह से बातें बताते हैं ताकि उनसे फायदा उठा सके। बातों का मकसद यही होता है, इन बातों से आपको रास्ता दिखाते हैं। अमल तो बहुत है, हथियार तो बाजारों में पड़ा हुआ है, आपको चलाना नहीं आएगा तो फायदा क्या है ऐसे हथियार रखने का। पहले चलाना तो सीखो, उस हथियार की समझो तो सही कि इस हथियार को कैसे चलाते हैं, इसमें गोली फंस जाए तो कैसे निकलेगी, गोली नहीं चलाएगा तो उसमें कौन सी चीज खराब है, उसकी पूरी साख्त के बारे में समझो, फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करो। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आपको वो मालूमात देना जो आज तक आपने सुनी ना हो, जिसकी वजह से नाकामी होती है, जिसकी वजह से आप अमल छोड़ के बैठ जाते हैं, या तो रिजत का शिकार होते हैं, या उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, या आपको कोई फायदा ही नहीं होता है। तो हर चीज के असूल व कवायद होते हैं। कम से कम सूरह मुज़म्मिल का सदका एक बकरा है, जो इजाजत देने वाले को भी देना है और अमल करने वाले को भी देना है, फिर अमल शुरू करना है। जानदार चीज का जरूर सदका करना है, खास तौर में बकरे का। इतना आसान नहीं होता है कि आप बैठ के बस इतनी तादाद में पढ़ लिया, अब आप आमिल हो गए, आपके पास कुव्वतें आ गई। आप चंद पैसे खर्च कर नहीं सकते हो और बोलते हो घर बैठे से जबान खर्च से जो है ना कुव्वतें मिल जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। दुनिया का असूल है, हर असूल के साथ चलना पड़ता है। जब आपने एक चीज को पढ़ना है और उसकी आपने दुनियावी फायदे लेना है तो दुनियावी तरीके से ही उसका जो है वो सोल्यूशन करना है, यानी उसको हासिल करने के लिए दुनियावी तरीके से ही चलना है आपको। तो सदका देना है, आपको सदका देना है। ये चंद हजार में आप इतनी बड़ी कुव्वत हासिल कर सकते हो तो कोई महंगी बात नहीं है। ये चंद हजार खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। करोड़ों रुपए हासिल करके भी जो है ना, खर्च करके भी आप ऐसी कुव्वत नहीं हासिल कर सकते जो आप एक सदका देके हासिल कर लेते हो। तो मेरी वीडियो का मकसद ये था कि कुछ दोस्तों ने शिकायत की थी कि आप हमको आमिल नहीं बनाने वाली इजाजत नहीं देते, ऐसे अमाल की जिससे आमिल बनते हैं। आप हमको ऐसे अमाल की इजाजत नहीं देते हो कि हम अमल करें, आमिल बने, लोगों को फायदा पहुंचाएं। बिल्कुल देता हूं, लेकिन जो अहल होता है उसको देता हूं इजाजत, और तरीके से देता हूं जो असलाफ का तरीका है। ये जंपे मैं नहीं लगवाता कि आपको सूरह मुज़म्मिल का आमिल बना दूंगा, आपको चहल काफ का आमिल बना दूंगा। बड़े बड़े चहल काफ के आमिल, सूरह मुज़म्मिल के आमिल हमसे राब्ता करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, पढ़ पढ़ के थक गए होते हैं, ना कोई अपना फायदा ले सकते हैं ना दूसरे की। थोड़ी सी गलती की वजह से उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती, थोड़े से कंजूसी की वजह से अपनी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं, खामखा में मेहनत कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी दोस्त राब्ता करें, मैं पहले आपको बता देता हूं, अगर वो चिल्ला कची ऐसे अपने आम जिंदगी के मामला के लिए वज़ाइफ हैं, हमसे राब्ता करें, हम उन्हें वज़ाइफ बताएंगे उनकी मुश्किल। अगर लोगों का इलाज करना चाहते हैं, आमिल बनना चाहते हैं कि दूसरों को भी फैज़ पहुंचाएं, खुद भी फैज़ हासिल करें, तो उनको हदियतन अमल हमसे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना सदका देंगे, अपने प्रोसेस से इजाजत देंगे, फिर काम होगा, ऐसे नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी बात आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और आपको कुरान पाक का फैज़ अता फरमाए, खिदमत खल्क़ करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।